بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اہل سنت کورس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک کے حوالے سے اہم بنیادی اور ضروری معلومات جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ شرک ایک ایسا لفظ ہے جس سے سنتے ہی ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور ذہن میں ایک مفہوم سا بیٹھ جاتا ہے۔ کیا وہ مفہوم جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکا ہے وہ درست ہے یا نہیں، اور شرک کا صحیح مفہوم ہے کیا؟ قرآن و سنت میں شرک کی تعریف کیا کی گئی؟ قرآن و سنت نے شرک کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا؟ قرآن و سنت نے شرک کرنے والے کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور قرآن و سنت نے کن کن چیزوں کو شرک میں شامل کیا اور کن چیزوں کو شرک میں شامل نہیں کیا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کے درس میں، اور جو رہ گئیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ پہلی بنیادی ضروری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی گناہ ہیں، سب گناہوں میں جو سب سے بدتر گناہ ہے وہ گناہ شرک ہے۔ وہ گناہ شرک ہے جو بدتر سے بھی بدترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے ایک اصول قائم فرمایا، ایک اصول رب تعالیٰ نے بنایا، اپنی قدرت کا ایک اصول رب تعالیٰ نے رکھا جس کا ذکر قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک رب شرک کو معاف نہیں فرماتا، لا یغفر ان یشرک بہ، اس بات کو رب کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ ہے، جس گناہ کو چاہے رب تعالیٰ معاف فرما دے۔ آگے فرمایا کہ جو رب کے ساتھ شرک کرے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی واضح گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اب انہی الفاظ میں رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اس میں صرف آخر میں جو الفاظ ہیں ان کی تبدیلی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یہاں فرمایا کہ جو شرک ہے اس کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ بقیہ جو گناہ ہیں رب تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو معاف نہ فرمائے، یہ اس کی مرضی اور مشیت پر ہے۔ اور فرمایا من یشرک باللہ، جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد افتری اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور بہت بڑے گناہ کا افترا رب کی ذات پر باندھا۔ افترا یعنی جھوٹ اس نے باندھا، رب تعالیٰ کی طرف اس نے ایک بہت ہی گھٹیا چیز کو منسوب کیا۔ قرآن پاک میں جا بجا کئی جگہوں پر سینکڑوں مقامات ہیں جہاں شرک کی مذمت بیان کی گئی، جہاں شرک کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال فرمائے گئے۔ ایک اور آیت کریمہ صرف شرک کی جو ہے وہ مذمت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اس آیت کریمہ میں رب نے ارشاد فرمایا انه من يشرك بالله، کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کے سزا کیا ہے؟ فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے، جنت اس پہ حرام ہے، اور
وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ کس کا؟ جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اب آیات اور بھی ہیں جن میں شرک کی مذمت بیان کی گئی، چند ایک احادیث بھی آپ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے، جن احادیث میں شرک کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شرک ہوگا وہ بندہ بخشا نہیں جائے گا، اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی اور اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دوسری روایات ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں، لیکن اس کے دل میں شرک نہ ہو تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ شرک نہ ہو اور گناہ جتنے بھی ہوں، رب تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد اول حدیث نمبر 129، جناب سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو ملے، یعنی فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے اور وہ دنیا میں شرک نہ کرتا ہو تو وہ بہشت میں داخل کیا جائے گا، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور گناہ پر گناہ نہ کرتے چلے جائیں۔ اب دیکھیے اس روایت میں سرکار نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ جس کی ملاقات رب سے اس حال میں ہو کہ اس نے زندگی میں شرک نہ کیا ہو، شرک کا گناہ اس کے ذمے نہ ہو، تو رب تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اس حدیث کا بھی مفہوم یہی بنتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو رب نے معاف نہیں کرنا، شرک ایسا سخت ترین گناہ ہے جس کو رب نے معاف کبھی نہیں کرنا، اور جس کے دل میں شرک نہیں ہونا اس کو رب تعالیٰ نے جہنم میں نہیں داخل فرمانا۔ اب آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ رب شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے۔ یہاں سے ہمیں ایک بڑی پیاری بات سیکھنے کی ملتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ رب تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر ہی دے، یہ اس کی مرضی و مشیت ہے۔ اس نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کرے، مطلب جسے چاہے وہ معاف کرے، جسے چاہے وہ معاف نہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی، مشیت اور منشا کے مطابق ہے۔ اب یہ تو ہر بندے کی اپنی قسمت ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ پرلے درجے کا گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی چھوٹی سی نیکی ایسی ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، رب اس نیکی کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑا نیکوکار ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ایسا ہے جو رب کو سخت ناپسند ہے، تو رب اس گناہ کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد فرما دیتا ہے۔ یہ تو رب کی مرضی ہے، یہ تو رب کی منشا ہے، یہ تو رب کی مشیت ہے کہ وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ فرمائے، وہ مجبور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں کہ ہم نے نیکی کی تو ہمیں ثواب دے ہی دے، ایسا قول کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو عذاب دے ہی دے، اس پر لازم نہیں ہے عذاب دینا، اس پر لازم نہیں ثواب دینا۔ یہ ایک فرقہ گزرا ہے، جبریہ فرقہ، آج سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ رب تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ بندے کو نیکی پر ثواب دے، رب پر لازم ہے کہ وہ بندے کو گناہ پر عذاب دے، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط اور قرآن و حدیث کے صریح طور پہ خلاف ہے۔ رب تعالیٰ مجبور نہیں ہے، رب تعالیٰ پر کوئی شے لازم نہیں ہے، وہ اس کی اپنی مرضی، اپنی منشا، اس کے اپنے ارادے، اس کی اپنی مشیت ہے۔ بھلے بندہ کتنا مرضی نیکوکار ہو، چاہے تو بالکل معاف نہ کرے،
بندہ کتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے تو اس کو بغیر کے سبب کے معاف فرما دے، یہ تو اس کی اپنی رحمت اور مشیت اور منشا اور مرضی ہے۔ خیر، شرک کے حوالے سے ہم نے یہاں پر چند ایک چیزیں سنی ہیں۔ ایک اور روایت سنیے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ناحق خون کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ اب دیکھیں، شرک کے ساتھ جن چیزوں کو سرکار نے ذکر کیا ان کا بھی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں۔ پہلے نمبر پر سرکار نے شرک کو رکھا۔ اب ہم نے احادیث پڑھی، ہم نے قرآن کی آیات پڑھی، ہمیں پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ رب نے اس کو معاف نہیں کرنا، رب نے خود اس کا اصول جو ہے نا مقرر فرما دیا ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ شرک پھر ہے کیا؟ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی زبان پر گردان چلی ہوتی ہے، شرک 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 شرک، جو بھی کام پسند نہ آیا شرک، جو کام صحیح نہ لگا شرک، جو کام سمجھ میں نہ آیا شرک۔ کیا ایسا واقعتاً ہے کہ ہر کام شرک ہو گیا؟ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جناب جو کام ٹھیک نہ لگے وہ شرک ہو گیا؟ اب شرک ہے کیا؟ دیکھیں، شرک اتنا بڑا گناہ ہے تو ہر بات پر اس کا حکم لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ شرک وہ گناہ جس کے معافی نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی اتنا آسان گناہ بھی نہیں ہے کہ ہر بات پر اس کی جو ہے نا وہ حکم لگا دیا جائے کہ شرک ہو گیا شرک ہو گیا۔ پہلے آپ شرک کی ذرا تعریف سماعت کیجئے، شرک ہے کیا؟ شرک کیسے کہتے کسے ہیں؟ کئی کتب عقائد میں شرک کی تعریف بیان کی گئی۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد میں، فقہ اکبر میں امام اعظم نے، اور دیگر اعتقاد الآباء وغیرہ میں، ارشاد الارشاد میں علماء نے اس کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تعریف یہ ہے شرک کی کہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسی صفات اس کی ہیں ویسی صفات کسی اور کے لیے ماننا، یہ ہوتا ہے شرک۔ یہ ایک تعریف آپ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ شرک ہے کیا؟ رب تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسی اس کی صفات ہیں ویسی کسی اور کے لیے ماننا، یہ ہے شرک۔ اب یہاں پر اس تعریف کو ذرا سمجھیے گا، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور ذات کو اس کے درجے میں رکھنا۔ رب کی ذات کس درجے میں ہے؟ کل ہم نے سنا واجب الوجود ہے۔ رب کی ذات کے علاوہ کوئی ذات واجب نہیں ہے، واجب الوجود اور کوئی نہیں ہے، باقی سب جائز الوجود ہے کہ جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہو تب بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہوتا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن واجب الوجود کا مطلب ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اب بندہ کسی اور کو، یعنی غیر خدا کو، بتوں کو، اور جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو اگر اس درجے میں رکھ لیا جائے کہ ان کو بھی واجب الوجود ٹھہرا لیا جائے تو یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ یہ رب کی ذات میں شریک کرنے والی بات ہوگی، پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ رب کے درجے میں کسی اور کو بطور عبادت رکھنا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت صرف اسی کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، معبود نہیں مگر صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی کسی غیر خدا کو، بھلے وہ بت ہو، بھلے وہ سورج ہو، بھلے وہ چاند ہو، بھلے وہ ستارہ ہو، بھلے وہ آگ ہو، جو بھی ہو، کسی دوسری شے کو رب کے برابر بطور عبادت رکھے گا تو وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گا، وہ شرک کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہندو رہتے ہیں، اب ہندو مشرک ہیں، کیسے کہ وہ بتوں کو عبادت کے طور پر رب کا شریک بنا دیتے ہیں۔ ہمارے دور میں مجوسی موجود ہیں۔ مجوسی کون؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اب وہ آگ کو رب کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں،
اس کو بھی وہ عبادت میں رب کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو ذات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے درجے میں کسی اور کو رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، یہ ہے ذات میں اس کا شریک ٹھہرانا۔ اب دوسرا ہے صفات میں اس کا شریک ٹھہرانا، جیسی اس کی صفات ویسی کسی اور کے لیے ماننا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، ان صفات کی طرح بعین ہی وہی صفات کسی اور کے لیے رکھنا، یہ ہو جائے گا شرک۔ اس پر شرک کا حکم لگے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے صفات ذاتیہ سنی تھی 2-3 درس پہلے، ساتھ ہم نے رب تعالیٰ کی صفات سنی تھی۔ ان میں صفت تھی رب کی حیات، زندہ ہونا۔ اب حیات ہے رب کی صفت اور ہے بھی صفت ذاتیہ۔ اب اسی حیات کو جس معنی میں رب کے لیے حیات ہے، اسی معنی میں کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک کہلائے گا۔ حیات کا مطلب زندہ ہونا۔ اب زندہ ہونا اللہ کی ذات کے لیے اور معنی میں ہے، مخلوق کی ذات میں اور معنی، مخلوق کی ذات کے بارے میں اور معنی میں ہے۔ حیات رب کی ذات میں کیسے ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو زندگی دینے والا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے، بذات خود وہ زندہ ہے۔ اب یہ معنی ہے رب کی ذات کا، رب کی ذات کے بارے میں حیات کا معنی۔ اب یہی صفت حیات ہے، اس کو اگر رب کے علاوہ کسی اور کے لیے اسی طرح رکھا جائے، مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے بندہ کہے کہ یہ حیات ہے، زندہ ہے، ویسا جیسا رب ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب حیات جب بندے کے بارے میں بولا جائے گا تو معنی بدلنا ہوگا۔ معنی کیسے بدلے گا کہ بندہ بھی حیات ہے، بندہ بھی زندہ ہے، یہ زندہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، یہ زوال بھی اس کو آئے گا، یہ ختم بھی ہوگا، اور اس کو زندگی دینے والا بھی کوئی ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح باقی صفات دیکھ لی جائیں، قدرت ہے، ارادہ ہے، علم ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے۔ اب ہم نے سمع بصر پر کل پرسوں کلام سنا۔ اب ارادہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، ارادہ۔ اب ارادہ جو رب تعالیٰ کی صفت ہے نا، جیسا اس کے لیے مانا ہے ویسا کسی اور کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ہم دنیا میں ہیں، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہر بندہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا۔ اب یہاں سے اٹھیں گے، ہم نے ارادہ کرنا ہے دکان پہ جانے کا، یہاں سے اٹھیں گے ارادہ کرنا ہے سونے کا، ارادہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک ارادہ رب تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر بندہ وہی معنی جو رب تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے وہی کسی اور کے لیے ثابت کرے گا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ کے ارادے میں جو ہمارے لیے چیزیں لازم ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، پھر ہم اس کو دماغ میں لاتے ہیں، پھر اس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ چیزیں رب کے ارادے کے ساتھ معلق نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ سوچنے سے پاک ہے، رب تعالیٰ دل و دماغ سے پاک ہے، رب تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کا ارادہ کیسا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کن فیکون۔ قرآن نے فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ رب جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ رب کا ارادہ کچھ اس طرح کا ہے۔ تو شرک کی تعریف جو آج ہم نے سماعت کی ہے، ہم اسی پر اپنی بات کو اینڈ کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک اصول اور ایک کلیہ سمجھ آ گیا کہ ایک رب کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، اور دوسرا جیسی صفتیں رب کی ہیں ویسی کسی اور کے لیے ماننے والا یہ ہو جائے گا مشرک۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے جس صورت میں بندے کو مشرک کہا جائے۔ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ زمانہ قرب قیامت ایسا آئے گا جب لوگ بلا وجہ مسلمانوں کو ہر بات پر مشرک 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 کہنا شروع کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھنا وہ لوگ جھوٹے ہوں گے، یہ حضور کا فرمان ہے اور بخاری میں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے
وہ غالباً ابو داود یا المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ مسلمانوں پر بلا وجہ شرک کے فتوے لگائیں گے، انہیں بلا وجہ مشرک کہتے رہیں گے. یاد رکھنا ایسے لوگ گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے. یہ حضور کا فرمان ہے. سرکار نے پہلے خبردار کر دیا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ آئیں گے جو بات بات پہ فتوے شرک کے لگائیں گے. سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ شرک میں مخصوص چیزوں کا دخل ہے اور یہاں لوگ ہر چیز کو شرک میں داخل کیے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں سرکار کے فرمان میں پھر یاد آتا ہے. سرکار نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے. بلا وجہ ہر کام کو شرک کہنا، ہر کام کو شرک کہنا، وہ جی شرک ہو گیا. کیوں جی؟ وہ جی جنازہ کے بعد دعا ہو گئی. بھائی دعا میں کون سا شرک ہو گیا؟ دعا ہی کرنی ہے، میت کے لیے دعا کی جا رہی ہے، یہاں پر کون سا شرک ہے؟ وہ جی شرک ہو گیا. کیوں جی؟ وہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جا رہا ہے. او بھائی کہاں شرک ہو گیا؟ کیا درود پاک پڑھنا بھی شرک ہے؟ او بھائی جی شرک ہو گیا. کیوں جی؟ اور شرک اس لیے ہو گیا کہ یہ جناب جی باقاعدہ اہتمام کر کے جاتے ہیں مسجد نبوی میں، وہاں جانا کون سا شرک ہے معاذ اللہ. تو کافی چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی. ابھی صرف ہم نے شرک کی تعریف اور اس کے بارے میں احادیث اور قرآن کے آیات سماعت کی ہیں. ابھی کل کا درس بہت اہم ہوگا، اس میں ہم نے سننا ہے کہ شرک میں کیا ہے کیا نہیں ہے، شرک کا مفہوم. تو آج ہم نے اس کی تعریف سن لی، آگے تمام اس کی اقسام وغیرہ یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے. یہ شرک کی تعریف آخر میں ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسی صفات اس کی ہیں ویسی کسی اور کے لیے ماننا. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل کے درس میں ہوگی.